ناظرین ہیں ان کو بعض اوقات اس کے پس منظر کا علم نہیں ہوتا بالکل کہ یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے یا شام کی سرزمین ہے اس کا پس منظر کیا ہے، مذہب کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ اس سرزمین کا کیا تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں دو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، ایک فلسطین کا لفظ اور دوسرا شام کا۔ قرآن اور سنت میں جس اصطلاح کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے لفظ شام۔ شام کا لفظ قرآن اور حدیث میں کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام کا علاقہ تھا وہ کون سا تھا؟ اس میں جو موجودہ شام ہے یہ نہیں تھا، جو موجودہ ملک شام ہے یہ تو 1946 میں آزادی کے بعد نقشے پر نمودار ہوا ہے۔ موجودہ شام جو ہے جو اس وقت میپ پہ ہے، ہاں جو اس وقت جسے ہم سیریا یا شام کہتے ہیں، یہ تو 1946 میں آزادی کے بعد نقشے پر نمودار ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا حدیث مبارکہ میں جس شام کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں موجودہ فلسطین آتا ہے، موجودہ اسرائیل کا جو ریاست ہے، ملک ہے وہ آتا ہے، موجودہ شام اس میں آتا ہے، اردن ہے، لبنان ہے، جزیرہ قبرص ہے اور ترکی کا بھی کچھ حصہ۔ یہ سارا جو علاقہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام کہلاتا تھا، یہ سارا علاقہ شام کہلاتا تھا۔ اس حوالے سے شام کے متعلق جو قرآن مجید میں آیات ہیں یا حدیث مبارکہ ہیں کثرت کے ساتھ ہیں۔ میں نے ایک حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں ایمان جو ہے وہ شام سرزمین میں ہوگا، یعنی فتنوں کے دور میں جو اہل ایمان ہوں گے وہ شام کی سرزمین میں ہوگا۔ یہ تو اوورآل اس علاقے کا ذکر ہے۔ پھر قرآن مجید میں بھی جب ذکر ہوا مسجد اقصیٰ کے والے سے تو سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد کو برکت والا بنا دیا ہے۔ تو وہ اس کا ارد گرد کتنا ہے، کون سا ہے جس کے متعلق برکت کا، تو وہ حدیث سے اس کی وضاحت ہو گئی کہ یا اللہ ہمارے شام میں برکت، یعنی وہ سارے یہ خطے جو ہیں جس میں اسرائیل، ہاں یہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں۔ اچھا پھر یہ امت مسلمہ کے لیے یہ اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات تو دیکھیں یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بالکل ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر 3 مساجد ایسی ہیں، 3 جگہیں روئے زمین پر 3 جگہیں ایسی ہیں صرف جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ یعنی ویسے تو ہم ہر مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرتے ہیں نا، اپنی محلے کی مسجد میں بھی جاتے ہیں تو ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، مطلب کیا ہے زیادہ ثواب کی نیت سے۔